ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آپ لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ 11، 12، 13 کو جو اجتماع یہ ہو رہا ہے، اس کا یہ آج دن ہے، یہ ایمانی، نورانی، روحانی اجتماع ہے. اس میں قتل، نعرے بازی، شور شرابہ، بھاگم بھاگی قتل نہیں ہے. سکون اور وقار بڑی چیز ہے. دینی مجلس ہے، دینی مجلسوں کی رعایت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کو غور سے سننا، یہ ہر آنے والی کی ذمہ داری ہے. یہاں جو بھی کچھ نظم ہوا ہے وہ بقدر ضرورت ہوا ہے. جگہ کی کمی کی وجہ سے جتنا بڑا مجمع ہے اتنا بڑا انتظام نہیں کر پائے. اس لیے اپنی ضرورتوں کو، تقاضوں کو ہم کم وقت میں اور تھوڑے میں پورا کر لیں. ہم یہاں پھرنے، گھومنے، چلنے، تفریح کے لیے یا یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنا بڑا مجمع ہے، کتنے لوگ ہیں، قطن اپن اس کے لیے یہاں جمع نہیں ہوئے ہیں. اس کی بنیاد یہ ہے جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور مکمل کیا، جس دین میں اللہ نے اپنی رضا کو منحصر کیا، کسی بھی دین کی، اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کی تکمیل نہیں فرمائی، جبکہ دین اسلام کی اللہ پاک نے تکمیل فرمائی اور اپنے نبی کے ذریعے سے اعلان کروایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے اپنی رضامندی کو منحصر کر دیا اس دین کے اندر، اور اس دین پہ چلنے والے ہی کامیاب ہو کر رہیں گے. دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی دنیا میں سربلند رہو گے، تم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں. بس ایک شرط ہے کہ تم سچے اور کامل مومن ہو. آپ ہم سب اس فکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ دین ہماری زندگیوں میں اور ہمارے بھائیوں کی زندگی میں کامل اور مکمل طور پر کیسے آوے اور کیسے باقی رہے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس امت پر سب سے بڑا مصیبت کا دن اور سب سے زیادہ سخت ترین دن وہ دن تھا جس دن
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ وہ دن اس دنیا کے اوپر سب سے بھاری دن تھا، سب سے زیادہ سخت دن تھا، سب سے زیادہ مصیبت کا دن تھا، جس دن محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا۔ صحابہ بڑی سخت پریشانی میں تھے، اس سے پہلے ایسی مصیبت نہیں دیکھی۔ اسی لیے یہ آتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر مصیبت آئے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ کے دنیا میں پردہ فرمانے والے دن کے ذریعے سے اپنی اس مصیبت کو ہلکا کرے۔ کسی کو اگر تکلیف پہنچی ہے کسی سے، یا کوئی اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اس کی تکلیفوں کا مرہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں اور مشقتیں اس کی تکلیفوں کا مرہم ہے۔ اس دنیا انسانیت پر سب سے سخت ترین دن تھا۔ سارے جنات، فرشتے، ساری مخلوق اس دن غمزدہ تھے، پریشان تھے۔ جن کے وجود سے اللہ نے عالم کو وجود بخشا، آج وہ دنیا میں نہیں رہے۔ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، وہ جنگل میں ہل چلا رہے تھے، مدینے سے باہر دور ان کو رونے کی آواز آئی، بہت تیز، اور اس آواز میں یہ آواز ان کے کانوں میں پڑی، كتب أجل وأناخ بالإسلام بين النخيل ومقعد الأطعام قبض النبي محمد فعيوننا تبدو الدموع عليه بالأسجام۔ آج بڑا غم کا دن ہے، بڑی مصیبت کا دن ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن کے لیے فرماتی ہیں، صبت علیہ مسائب لو انہا صبت علی الیام سرن لیالیا۔ آج ایسی مصیبت پہنچی ہے، اگر یہ مصیبت دنوں پر ڈال دی جاتی، دن پر ڈال دی جاتی، دنوں پر ڈال دی جاتی، تو یہ دن اس مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتے اور یہ دن رات بن جاتے ہیں۔ ایسے سخت ترین ماحول میں ایسے سخت ترین مصیبت میں صحابہ کو دو فکر تھی۔ دیکھو بات غور سے سنو آپ، اللہ مجھے بھی صحیح کہنے کی توفیق دے، بات کو غور سے سننا ہے۔ آپ لوگ خود نہیں آئے ہو، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہو، اللہ نے آپ کو منتخب کیا، آپ کو لاکھوں میں سے اللہ آپ کو لے کر آیا ہوا ہے۔ یہ دین کی مجلس، اور اس مجلس میں شروع سے آخر تک شریک رہنا انشاءاللہ میری اور تمہاری مغفرت کا ذریعہ بنائے گا اللہ انشاءاللہ۔ یہ مجلسیں شروع سے آخر تک اگر ہم اس میں صحیح طریقے سے غور و فکر کے ساتھ میں اپنی زندگیوں کو بدلنے کے ارادے سے اگر اپن شریک رہے مجلس کے ختم تک، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے گا اور آخرت تو یقینی طور پر اچھی بنا دے گا ہی انشاءاللہ۔ تو صحابہ کو ایک طرف یہ فکر تھا کہ پوری دنیا مغموم تھی
کہ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے، جن کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں، دل منور ہوتے تھے دیکھنے سے. ان کو بٹھا لو. کیا کھیل ہے یہ؟ پکڑ کے بٹھاؤ ان کو. یہ فکر تو تھا ہی، لیکن ایک فکر اور تھا. اس فکر کے ساتھ میں دین کی بقا، اسلام کی بقا. اسلام زندگیوں میں کیسے آئے گا اور کیسے باقی رہے گا. چنانچہ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے مسجد نبوی کی طرف نکلے. بہت پریشان تھے، ایسا صدمہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. اسی پریشانی کی حالت میں آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے. ادھر ہی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا. ان کو بہت تکلیف ہوئی کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا. یہ مسلمان کا آپس سری میں حق ہے، یہ اسلامی حق ہے کہ مسلمان برابر میں سے مسلمان کے ایسے نہیں گزر جائے. یا تو سلام کر رہا ہو یا سلام کا جواب دے رہا ہو. نیت کر لو کسی بھی مسلمان کے پاس سے گزریں گے سلام کریں گے انشاءاللہ تعالی. ان کو بہت تکلیف ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر شکایت کی کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام کیا اور انہوں نے مجھے کوئی جواب ہی نہیں دیا، سلام کا جواب نہیں دیا. کیا بات ہے؟ اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد میں تشریف لے آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا، اے عثمان کیا بات ہے، تم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کس وقت گزر گئے اور کس وقت انہوں نے سلام کیا. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میں نے تم سے سلام کیا ہے، میں آپ کے برابر سے گزرا ہوں. انہوں نے قسم کھا کر یوں کہا کہ نہیں، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہ تمہارے گزرنے کا پتہ نہ تمہارے سلام کرنے کا، اور میں اپنی اس بات کے اندر میں سچا ہوں. قسم کھا کر انہوں نے کہا. کیونکہ کس سوچ میں تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم کس سوچ میں تھے، کس فکر میں تھے؟ فرمایا، ایک طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا، اس غم نے بالکل نڈال کر دیا. دوسرے اس بات کی فکر ہے کہ اسلام کیسے باقی رہے گا. حالات بدلنا شروع ہو گئے. انتقال ہوتے آپ کے پردہ فرماتے ہی مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. لوگ مرتد ہونے لگ گئے.
माहौल नामुवाफिक हो गया अचानक। तो मुझे ये गम और ये फिक्र सताया जा रहा है, और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना भूल गया कि मैं आपसे पूछता इस्लाम की बका किस चीज में है। इस्लाम लोगों की जिंदगियों में किस रास्ते से आएगा, इसकी बका क्या है। मुसलमानों में बाकी रहे, मुसलमान इस्लाम पर बाकी रहे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बेशक तुम ही इसके मुस्तहिक़ थे। क्या फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ये फरमाया इस्लाम की बका उसी मेहनत में है और उसी कलमे में है जिस कलमे को मैंने अपने चचा के सामने पेश किया था। वो कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुसलमान की बका इसी पर है। आज लोग कहते हैं ये क्या कलमा नमाज लेकर फिर रहे हैं, कलमा नमाजी की बात कहते हैं, जबकि असास और बुनियाद यही है। जब अबू तालिब का इंतकाल होने लगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। दूसरे लोग भी वहां मौजूद थे, मक्के के गलत लोग, गलत अकीदे वाले, उन्होंने चारों तरफ से अबू तालिब को घेर रखा था और ऐसे उनके पास बैठे हुए थे कि दूसरे के लिए कोई जगह नहीं हो। लेकिन ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा थे और आप सगे भतीजे थे, इसलिए उनको गुंजाइश करनी पड़ी और आप अपने चचा के पास बैठकर कहने लगे, ए चचा, मैं ये चाहता हूं कि आप जाते जाते मेरे इस कलमे को पढ़ लें, मैं कल कयामत में आपकी गवाही दे दूंगा। अबू तालिब ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया, लक़द अलिमतु बिअन्न दीन मुहम्मदिन मिन खैरि अदियानिल बरियति दीना लौलल मलामतु व हिज़ारु मसब्बतिन लवजदतनी बिज़ाका समहम मुबीना। मेरे बेटे, मुझे ये यकीन है और मैं ये जानता हूं दिलों की गहराइयों से कि तुम जिस दीन को लेकर आए हो वो दीन सच्चा और हक है, क्योंकि इसके जरिए से सच्चाई फैलती है, इसकी तरफ से हक फैलता है। इस दीन के पर मेहनत करने से लोगों के दिल मुतासिर हो जाते हैं कि वो हक को कबूल करें। लौलल मलामतु व हिज़ारु मसब्बतिन, लोग क्या कहेंगे कि मरते मरते बेटे का कलमा पड़ गया। अगर इस मलामत का मुझे खौफ नहीं होता, जैसे आज हमें रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारे खानदान में ये होता चला आया है, इसलिए हमें ये करना है, चाहे नबी के खिलाफ हो, सुन्नतों के खिलाफ हो, मुस्लिम माशरे के खिलाफ हो, मुस्लिम अखलाक के खिलाफ हो, मुस्लिम मामला के खिलाफ हो जाए,
کیونکہ مجھے کر گزرنا ہے. ایسے ہی وہ رک گئے. اور کلمے کو قبول نہیں کیا. جو فرمایا کہ اس کلمے کے ذریعے سے دنیا میں حق زندہ ہوگا، دنیا سے باطل ختم ہوگا، دنیا میں عدل قائم ہوگا، دنیا میں انصاف قائم ہوگا، دنیا میں رحم دلی پیدا ہوگی، دنیا میں انصاف پیدا ہوگا، دنیا میں اچھائیاں پھلیں گی اور پھولیں گی، دنیا میں اچھے انسان بنیں گے اور اچھے انسان پیدا ہوں گے، دنیا میں مہا بلائی فرمان چڑھے گی اور دنیا سے برائیاں ختم ہونے کے لیے یہ ایک واحد راستہ ہے. جیسے کلمے میں کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم ہے اور کچھ چیزوں کے نہ کرنے کا حکم ہے، دونوں چیزیں ایسی. اللہ کو ویسے مانو جیسے وہ اپنی اپنی ذات اور صفات میں ہے. اس کی طاقت کو مانو، اس کی طاقت کو تسلیم کرو. وہ ایک ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اس نے سب کو بنایا، وہ کسی سے نہیں بنا. اس کا کوئی برابر نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا. ایسے ہی اس کلمے میں برائیوں کو ختم کر دینے کا حکم ہے. جو کوئی شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، حرام نہیں کھائیں گے، حرام نہیں کمائیں گے، بہتان نہیں باندھیں گے، کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے، شراب نہیں پیئیں گے، سود نہیں کھائیں گے، کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے، کسی کو اپنے ہاتھ سے اور زبان سے ہم تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اشارے سے بھی ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. یہ ہمارا کلمہ ہمیں سکھلاتا ہے. یہاں نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، اخلاق کا حکم ہے، صلہ رحمی کا حکم ہے، اچھے بن کر زندگی گزارنے کا جو حکم ہے. سل من قطع کا واعف عن من ظلم کا، تو اس سے رشتہ داری جوڑ لے جو تیرے سے رشتہ داری توڑے. جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام. اے لوگو، آپس میں سلام کرو، سلامتی پھیلے گی. ایمان سے امن آئے گا، اسلام سے سلامتی آئے گی، اس لیے سلام کرو. غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو کھانا کھلاؤ. جن کو جانتے ہو ان کو بھی کھلاؤ، جن کو نہیں جانتے ہو ان کو بھی کھلاؤ. ایک یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
مدینہ پاک میں تشریف لایا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر اپنی بوڑھی اونٹنی کو باندھ کر اندر گیا. صحابہ کے درمیان آپ بیٹھے ہوئے تھے. اس یہودی نے پوچھا تم میں سے محمد کون ہے؟ کیونکہ ہماری زندگی برابری کی ہے، ہم میں اونچ نیچ نہیں ہے، برادری واد نہیں ہے، ہم میں کالے گورے کا فرق نہیں ہے. رعایا اور بادشاہ کا فرق نہیں ہے، مالدار اور غریب کا فرق نہیں ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ بندہ روا نہ بندہ نواز. ہمارے ہاں اسلام میں سب برابر ہیں. بڑے محل میں رہنے والا اور جھگی جھوپڑی میں رہنے والا، بازاروں میں گلیوں میں کاغذ بیننے والا اور محل میں رہنے والا ایک ہیں. ایک جگہ بیٹھ جائیں گے، ایک جگہ کھا لیں گے، ایک برتن سے پی لیں گے. سارے نبیوں کے سردار، اللہ کے بعد آپ کا مرتبہ، آپ صحابہ کے درمیان ایسے بیٹھے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں. وہ پوچھتے ہیں، وہ یہودی پوچھتا ہے تم میں سے محمد کون ہے؟ ہمارے پاس تو ذرا آیا، چال بدل گئی، بات بدل گئی، بیٹھک بدل گئی، مزاج بدل گیا. سب کچھ بدل گیا. کیوں بہرائے جا رہا ہو آپ؟ تمہیں سب دیکھنا کیا ہے یہ؟ کون ہے تم میں سے محمد؟ اس سے کہا گیا نوعرب تھا، غیر ملکی تھا. جو کہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھیڑ کو چیرتے ہوئے آپ کے پاس پہنچ گیا اور یوں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری اونٹنی کمزور ہے، غریب ہے، بوڑھی ہے. میں چاہتا ہوں مجھے طاقتور مضبوط جوان اونٹنی مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان سے عرض کیا ہے تم میں سے کوئی جو اس کو بہترین سواری دے دے اونٹنی کی شکل میں؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 2 بہترین اونٹنی ہیں، اس کو جون سی پسند ہو وہ میں دے دیتا ہوں. یہ صحابی اس نووارد آدمی یہودی کو لے کر اپنے گھر پر گئے اور اس کو اونٹنی پسند کرائی. وہ کیسا دو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کے راستے میں
غریبوں اور مسکینوں اور بیواؤں اور یتیموں کو وہ دو جو تمہیں پسند ہے. اپنے کھانے میں سے دو, اپنے پینے میں سے دو, اپنے کپڑے میں سے دو, جیسا کپڑا تم پہنتے ہو ویسا دو غریب کو, مسکین کو, بیوہ کو, نووارث مہمان کو. پسند کرائی, ایک اونٹنی پسند کر لی, واپس اونٹنی کے اوپر بیٹھے یہ یہودی, اور پھر سیدھا مسجد نبوی میں آیا اور آ کر یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سواری تو مجھے بڑھیا مل گئی لیکن میرے بدن کے اوپر کپڑے نہیں ہیں, مجھے نئے کپڑے بھی مل جائیں. آپ نے پھر کہا ہے تم میں سے کوئی جو ان کو کپڑے دے دے, ان کی ضرورت کو پورا کر دے. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس کپڑے بہترین نئے, ان کو جتنے پسند ہو, جیسے پسند ہو, میں حاضر ہوں اس کے لیے. وہ لے گئے اپنے ساتھ اس نووارث مہمان کو, اور جا کر اور اپنے گھر کے کپڑے دکھلائے. جتنے پسند آئے وہ سب کپڑے اس کو دے دیے. اس نے ان کپڑوں کی پٹلیاں بنائی اور سواری کے اوپر بیٹھا اور پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا. آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری سواری کا مسئلہ حل ہو گیا, کپڑوں کا مسئلہ حل ہو گیا, میں بھوکا ہوں, مجھے کھانے کی ضرورت ہے, میرے کھانے کا بھی انتظام فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ہے تم میں سے کوئی جو ان کو کھانا کھلا دے. کوئی صحابی کھڑے نہیں ہوئے. آپ نے دوبارہ کہا ہے کوئی جو ان کو کھانا کھلا دے. دوبارہ کوئی صحابی کھڑے نہیں ہوئے کھانا کھلانے کے لیے. تیسری مرتبہ آپ نے پھر فرمایا ہے تم میں سے کوئی جو اس نووارث مہمان کو کھانا کھلا دے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر یوں فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ان کو کھانا کھلواؤں گا. وہ مہمان کو لے کر سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 گھرانوں پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر ہر ایک گھر والوں سے جا کر کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں, ان کے لیے کھانے کی ضرورت ہے, کھانا ہو تو دے. 11 گھروں سے نا کی آواز آئی, کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے, پورا گھر فاقے سے ہے. 11 کے 11 گھرانے فاقے سے ہیں.
دوسری جگہ گئے، کہیں کامیابی نہیں ملی. آخر میں حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا ٹکڑا جنت میں عورتوں کے سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر لے گئے. جا کر آواز دی، یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے. آواز آئی اندر سے، 3 دن کا فاقہ ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، مہمان نہیں ہے، میرے گھر سے بغیر کھائے جائے. جو چادر اوڑھتی تھی اس چادر کو سمیٹا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ ایک طرف ہو جاؤ، میں اندر سے چادر پھینکی ہوں، تم اس چادر کو لینا اور اس چادر کو بیچنا اور اس کو بیچ کر اس نووارد مسلمان کو، اس نووارد یہودی کو کھانا کھلا دینا. کس کی چادر بک رہی ہے؟ کس کے لیے بک رہی ہے؟ قرآن کی آیتیں ان کے لیے اتر رہی ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. جو خود نہیں کھا کر دوسروں کو کھلاتے ہیں، کیونکہ مسلمان تو وہ ہیں. مسلمان کھانے اور پینے اور رہنے میں جائز اور ناجائز کو دیکھے گا، پاک اور حلال کو دیکھے گا. اچھائی اور برائیوں کو دیکھے گا. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. یہ اسلامی تعلیمات ہیں. توڑنے والے سے جوڑو، سل من قطع کا واقع من ظلم کا. مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب نے مل کر ظلم کیا. آپ کی بیٹیوں کو، 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے بے گھر کیا، وطن سے بے وطن کیا، سماجی بائیکاٹ کیا. طائف میں 3 میل سے زائد آپ کو دوڑایا اور آپ پر پتھر برسائے اور پتھر مارے آپ پر. آپ طائف سے تشریف لائے اور مکہ کی سرحد پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پوری دنیا کے لیے امن لے کر آئے اور پوری دنیا کے لیے راحت لے کر آئے اور پوری دنیا کے لیے سکون لے کر آئے اور پوری دنیا کے لیے انصاف لے کر آئے، مکے کی سرحد پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں من یامننی من یامینی. تم نے کہا کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے دے اور مجھے امن دے دے کہ میں مکے میں داخل ہو جاؤں.
وہیں کے رہنے والے اور سارے وطنی بھائی دشمن، کوئی امن دینے کو تیار نہیں۔ ایسے لوگوں کو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو احد میں شہید کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے دندان مبارک شہید کیے، آپ کی پیشانی زخمی کی، آپ کے چچا کا کان کاٹا، ناک کاٹی، دل نکالا، اس کو چبانے کی کوشش کری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا کے چہرے کو بدل دیا۔ ایسے ظالموں کو جنہوں نے آپ کو آپ کے قتل پر انعام رکھ رکھا 100 اونٹوں کا، 200 اونٹوں کا، اور جب مکہ فتح ہوا کیا کہہ رہے ہیں آپ کا سر اونٹنی سے لگے جا رہا ہے، سینہ اونٹنی سے لگے جا رہا ہے، یہ اللہ تو نہیں کیا ہے، تیری مدد سے ہوا ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، سوار ہوئے مدینے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، یوں کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، سب کو معافی، کسی سے کوئی بدلہ نہیں، اليوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، بدلے کا دن نہیں ہے، آج انسانیت کا دن ہے، آج عزتوں اور عصمتوں کے محفوظ ہونے کا دن ہے، ہمیشہ کے لیے۔ سب چیزیں محفوظ ہیں، کیونکہ اسلام سے سلامتی آئے گی، ایمان سے امن آئے گا۔ ایماندار کو ہر آدمی پسند کرتا ہے اور اللہ بھی ایماندار کو ہی پسند کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل میں اسلام مسلمانوں کی زندگی میں باقی رہے اور مسلمانوں کی زندگی میں رہے، اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت اور تبلیغ کے نام سے یہ جو محنت چل رہی ہے لے کر گئے۔ یہ وہ کام ہے جو سارے نبیوں نے کیا اور سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ وہ کام ہے جو سارے نبیوں نے کیا اور یہ وہ کام ہے جو سارے ولیوں نے کیا اور سارے ولیوں کے سردار پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کام کیا ہے۔ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمعی رحمت اللہ علیہ سنجر جیسی جگہ سے، سرسد اور شاداب جیسی جگہ سے، جن کے کھیت کے اندر 40 حل بیک وقت چلتے ہوں، ایسے زمیندار ہندوستان کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ کیا چیز لے کر آئے تھے؟ کیا سوغات تھی؟ اے انسانوں، بھلے بن کر زندگی گزارو، اچھے بن کر زندگی گزارو، کانٹا بن کر زندگی مت گزارو۔
دوسروں کی ضرورت میں کام آؤ. جانوروں کی جیسی زندگی مت گزارو. وہ انسان کیا جس میں ہمدردی نہیں ہو، جس میں نرمی نہیں ہو، جس میں رحم دلی نہیں ہو، جس میں سچائی نہیں ہو، جس میں انصاف نہیں ہو، جس میں غربا پروری نہیں ہو، جس میں اقربا پروری نہیں ہو. وہ نام کا مسلمان ہے، صورت کا مسلمان ہے، لیکن وہ جانور سے بدتر ہے. کیا لے کر آئے تھے خواجہ خواجان؟ یہ ایمان لے کر آئے تھے، ایماندار بن کر زندگی گزارو. کیونکہ سب سے بہترین پڑوسی کے مسلمان، سب سے بہترین دیانتدار کے مسلمان، سب سے بہترین امانت دار کے مسلمان، سب سے بہترین پڑوسی کے مسلمان، کہ کس سے لین دین کرو کہ مسلمان سے کرو. یہ اپنے وعدے میں پکا ہے، اپنی بات میں سچا ہے، یہ دھوکہ نہیں دیتا. اس کو اپنی نبی کا فرمان یاد ہے، من غشنا فلیس منا. یہ سبق اسلامی سبق لے کر آئے تھے، اور اسی دعوت کے راستے سے آئے، جماعت بنا کر لائے، اور جماعت کے ساتھ محنت کی. گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، شہر بر شہر، اقلیم در اقلیم پھرے، ایمان اور اعمال کو لے کر، نماز کو لے کر، انسانیت کو لے کر. آپ کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں. دیکھا ایک جارو کش الناس کو، ایک آدمی کو کہ سر کے اوپر انسانوں کا میلہ یعنی گندگی رکھے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینکنے جا رہا ہے. گندگی، غلاظت. کھڑے ہو گئے کھانا کھاتے ہوئے، اوہو یہ انسان کا سر میل اٹھانے کے لیے، گندگی اٹھانے کے لیے نہیں. نہیں، کیونکہ اللہ نے تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا. یہ سر اس لیے نہیں ہے. اور اپنے ہاتھ سے اس کے ٹوکرے کو اس کے سر کے اوپر سے نیچے اتروایا. یہ اسلام، یہ ایمان، یہ سبق ہمارا. اور اس کے ہاتھ دھلائے. اس آدمی کے خود خواجہ خواجگان نے ہاتھ دھلائے اور اپنے ساتھ دسترخوان پر اپنے سامنے بٹھایا. اپنے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا توڑا اور لقمہ بنایا اور اس کے ہاتھ اس کے منہ میں دیا. مورخین لکھتے ہیں کل قیامت میں پتہ چلے گا کہ پہلے ایمان گیا یا پہلے لقمہ گیا.
مسلمان سینہ تان کر زمین پر چلنے والا نہیں ہے. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. ارے تو یہ سینہ نکال کر اور اکڑ کر تو زمین کے اوپر چل رہا ہے اور اپنے سینے کو اور اپنی گردن کو تو لمبا کر رہا ہے. یہ ہماری پہاڑوں کی اونچائیوں کو نہیں پہنچ سکتا, تو زمین کو نہیں پہنچ سکتا. تو ایک گندے منی کا قطرہ ہے. تیرا مبدا بھی دیکھ اور تیرا مات بھی دیکھ, تیری شروعات بھی دیکھ اور تیرا آخر بھی دیکھ. گائے سے پیدا ہوا, کیا چیز کی خوراک پیٹ کے اندر, آج دنیا میں آ کے اکڑ رہا ہے. آج انسانوں میں تفریق کر رہے ہیں, امت میں بگاڑ کر رہے ہیں. امت کو فرقوں میں بانٹنا ہے. ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت بنائی, ایک کلمے پر جمع کیا, ایک نماز پر جمع کیا, ایک قرآن, ایک حدیث, بیت اللہ, مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, سب ایک. اور آج مسلمان یہ عصبیت کیا پنپ رہی ہے, برادریت, خاندانیت, میں اونچا میں نیچا. مسلکوں میں بٹ رہے ہیں, کاموں میں تقسیم ہو رہے ہیں. جبکہ آپ نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے, کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے زیادہ شرافت والا وہ ہے جس کی زندگی میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہوگا. آج ابیات کی صحبت کی وجہ سے ہمارے ذہن بدل گئے, تبدیلی بدل گئی, تبدیلی آ گئی, سوچ بدل گئی. ہمارے خون پیے ہوا, خون سے بنا ہوا ہمارا بچہ, دودھ پیتا ہوا بچہ, ہم اس کو پال رہے ہیں, ہم اس کو بڑا کر رہے ہیں, ہم اس کو کس کے حوالے کر رہے ہیں, ہم اس کو کیا سکھلا رہے ہیں, اس کے قدم ہم کہاں چلا رہے ہیں. وہ کس کی صحبت میں رہ رہا ہے, وہ کس کے ساتھ رہ رہا ہے, وہ کہاں جا رہی ہے, اس کی سہیلی کون ہے. ان کو آزادی ہے. جہاں پالنا پوسنا ذمہ داری تھی, تعلیم ذمہ داری تھی, تربیت بھی ہماری ذمہ داری تھی. ماں باپ کو اپنے بچے کا کیا چیز سن کر اس کو پسند آ رہی ہے, کیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے بول رہے ہیں, کیا ہمارے گھر صحابہ کے گھروں کے نمونے پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نمونے کے اوپر ہمارے گھر ہیں.
اس دعوت کی مبارک عالیشان محنت کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے. ہمارے گھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے نمونے پر ہمیں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے نمونے کے اوپر ہمارے گھر بنے. جن گھروں سے قرآن کی آواز آتی تھی، جن گھروں میں ماں اپنے بچی کو قرآن پڑھنا اور قرآن لکھنا سکھلاتی تھی، آج ان گھروں سے کس چیز کی آواز آ رہی ہے؟ ہم محمدی ہیں، محمدی بے شک. ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے. ہم کسی کی نہیں مانیں گے، کسی کے پیچھے نہیں چلیں گے، کسی کی طرف نہیں دوڑیں گے. کس کے پیچھے چلیں گے؟ کیونکہ اللہ کے پیچھے چلیں گے. اور دوڑ کدھر ہے؟ چل کدھر رہے ہیں؟ سوچ کیا ہے؟ یہ امت بڑی قربانی سے وجود میں آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے راتوں کو روئے. آپ اس انسانیت کے لیے. دنیا کی ماں اپنے بچوں پر ایسی نہیں روئی ہوں گی جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے اور انسانیت کے لیے آپ روئے ہیں. دنوں کو ان تک محنت کریے، تسلسل کے ساتھ آپ نے محنت کی. جو سب کچھ تھا وہ سب کچھ قربان کر دیا. انسانیت کی ہمدردی میں آج ہم ان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سونے میں بھولے ہوئے، کپڑے پہننے میں بھولے ہوئے، کٹنگ کرانے میں بھولے ہوئے، شادی میں بھولے ہوئے. ہمیں یاد نہیں آتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. شادی میں سب خوش ہیں، گھر کا ہر فرد خوش ہے، مانگنے والا خوش ہے، صفائی کرنے والا خوش ہے، لیکن ہمیں ہمارا نبی کا خیال نہیں آتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس عمل سے خوش ہیں یا ناراض ہیں؟ میں اپنے نبی کو ناراض کر رہا ہوں اس عمل سے، یا میں اپنے نبی کو خوش کر رہا ہوں؟ جب آپ اس زمین کے اوپر سے غیروں نے تکلیف پہنچائی ہے، آج یہ امت اپنے نبی کو تکلیف پہنچا رہی ہے قبر اثر کے اندر. نماز چھوڑ کر، جھوٹ بول کر، قرآن چھوڑ کر، حدیث چھوڑ کر، بے ایمانی کر کر، انسانیت کو بھلا کر. مولانا حسین احمد مدنی نقر اللہ مرکزوں نے لکھا ہے ان کے مواعظ میں کہ ہفتے میں 2 مرتبہ اس امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں آپ کے سامنے. نمازیوں کی تعداد زیادہ جاتی ہے بے نمازیوں کی. کیا ہم آپ کے قلب اثر کو چھلی نہیں کر رہے؟ اس نمونے پر اپنی اولادوں کو بنا رہے ہیں. کدھر جا رہے ہیں؟ چلنا کدھر تھا؟ چل کدھر رہے ہیں؟ جانا کدھر تھا؟ جا رہے کدھر ہیں؟ منزل سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے حالات ہے. ان اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں. تم دنیا میں جیسے کام کرو گے ویسے حالات بنیں گے اور زمین اوپر سے ویسے ہی فیصلے ہوں گے. یہ زمین تنگ ہو جائے گی باوجود وسعتوں کے. اس لیے
میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، ہم سب کو مل کر یہ سوچنا ہے، ہم سب اس لیے جمع ہیں ہم دنیا میں بھلے انسان بن کر زندگی گزاریں، دیکھا دیکھی نہیں، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ موت آنی ہے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے انسانوں، تم جس موت سے بے فکر رہ کر زندگی گزار رہے ہو، وہ موت تمہیں ایک دن ضرور پکڑ لے گی اور تمہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کر دے گی، اور تمہیں اس دن معلوم ہو جائے گا تم دنیا میں کیا کر کر کے آئے ہو۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ یہ زبان جو دنیا میں چلتی ہے صفائی کے اندر، اپنے کو اچھا بنانے میں، اللہ اس زبان پر مہر لگا دیں گے، منہ پر مہر لگا دیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ ہاتھ گواہی دیں گے یہ غلط چلے رہی ہے، جنہوں نے غلط کام کیے ہیں، یہ پیر گواہی دیں گے اس انسان کے خلاف ہم سے یہ غلط کام کروائے ہیں، یہ جسم بولے گا اس انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ دنیا میں آئے ہی جانے کے لیے، یہاں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، اور ایک دن دنیا چھوڑنی ہے۔ جیسے موت حق ہے، قیامت حق ہے، کوئی دنیا میں واپس نہیں آئے گا، جو چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ یہ دنیا اللہ نے بسائی ہے، وہ جب ارادہ کریں گے یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت۔ یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی جیسے بن کر اڑ جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، لوگ ایک مدوشی کے عالم میں ہوں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ اگر اچھے عمل کر کر گئے، اچھے انسان بن کر زندگی گزاری، تو کل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے اللہ اپن سب کو جمع کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ محنت اس بات کی ہے۔ ہم قرآن اور حدیث کو دیکھ کر زندگی گزاریں، ہم ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھ کر زندگی گزاریں، ہمارے لیے مشعل راہ اور ہمارے لیے آئیڈیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ سب سے بڑھ کر آپ، سب سے بلند کردار والے آپ، ان کے پیچھے چلو جن کے کردار سب سے اچھے تھے، جن کے اخلاق سب سے اچھے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ جو سب سے بلند اخلاق والے تھے ان کے اخلاق کے پیچھے چلو، ان کے پیچھے چلو، ان جیسے اخلاق بناؤ۔ اس لیے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلام، ایمان، اچھائیاں مسلمانوں میں رہیں اور ہمارے ذریعے سے دوسروں میں منتقل ہو، ہمارے بھائیوں میں منتقل ہو۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، واحد راستہ اس دعوت و تبلیغ کا راستہ ہے، جس راستے میں سارے نبی اور سارے اولیاء اللہ اور سارے بزرگان دین چلے ہیں۔
کیونکہ دنیا والے سے کچھ نہیں لینا. ملک تمہیں مبارک, اکثریت تمہیں مبارک, پیسہ تمہیں مبارک. لا اسألکم علیہ من اجر, ہم کسی چیز کا سوال نہیں کرتے. ہماری جان ہے, ہمارا مال ہے. کیوں نکلے ہو؟ کیوں گلی گلی جا رہے ہو؟ کیوں قریہ قریہ جا رہے ہو؟ کیوں در بدر ہو رہے ہو؟ کیوں ملک در ملک جا رہے ہو؟ کیوں اقلیم در اقلیم جا رہے ہو؟ کیونکہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے, ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے, وہ ایسے ہی گئے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ گاؤں در گاؤں گئے, شہر در شہر گئے, اقلیم در اقلیم گئے, ایمان اور اعمال کو لے کر گئے. یہ بزرگان دین کی قبریں گواہی دے رہی ہیں ہم کہاں کے رہنے والے تھے, ہم کہاں آئے, کیا لے کر آئے تھے, کیا سوغات لے کر آئے تھے. آج ہم ان کا نام بھر رہے ہیں, ان کے نام پر کھا رہے ہیں, ان کا کام نہیں. یہ اللہ نے اس صدی میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے یہ کام چلوایا. اللہ نے یہ قرن اول کا ہیرا ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کی, اقوام عالم کی, ملکوں کی اللہ تقدیریں بدل دے گا, بدل کر رہے گا انشاءاللہ تعالی. یہ اتنا بڑا اجتماع کس نے کرایا؟ بولو, اللہ نے کرایا. اللہ نے بلایا, اللہ نے کرایا, اللہ کرنے والا ہے. یہ قرن اول کا ہیرا ہے. لوگوں کلمہ نماز کو لے کر اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ گلی گلی, محلہ محلہ, اقلیم در اقلیم, شہر در شہر, ملک در ملک یوں کو چلو. جس چیز کو لے کر چلو گے اللہ وہ چیز دنیا کے اندر چلا دے گا. آج آپ ہم سب خوب تجربہ کرتے ہیں, گلی کے کونے کے اوپر سبزی والا آتا ہے, وہ سبزی کی آواز لگاتا ہے, دوسرے کونے کے اوپر جاتے جاتے اس کا ٹھیلا سب کے گھروں کے اندر سبزی پہنچ جاتی ہے, نمک پہنچ جاتا ہے. جو چیز لے کر آتا ہے, جس چیز کی آواز لگائی جاتی ہے وہ چیز گھروں کے اندر پہنچ جاتی ہے. اس دعوت کی مبارک عالی محنت سے ہم گلی گلی, گھر جب ہم چلیں گے پھریں گے, اس کو ایمان اور اعمال کو لے کر اللہ ایمان اور اعمال کو ہر گھر کے اندر پہنچا دے گا اور داخل کر دے گا انشاءاللہ. یہ کوئی سیاست کے لیے اجتماع نہیں ہے, کوئی کرسی کے لیے نہیں ہے. قطن صرف اس لیے ہم اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں جو ذمہ داری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اس امت کے ذمہ کیا تھا. الا فلیبلغ الشاہد الغائب, جو یہاں موجود ہے وہ غائب تک اس پیغام کو لے کر جائے. اور صحابہ پوری دنیا میں گئے, اولیاء اللہ پوری دنیا میں گئے, بزرگان دین پوری دنیا میں گئے. نیت کرو ہم بھی اس راستے سے پوری دنیا کے اندر جائیں گے انشاءاللہ. لوگ ہم سے پوچھیں گے, ملک والے, گھر والے, گاؤں والے, شہر والے ہم سے پوچھیں گے کیوں آئے ہو, کیا لینے کے لیے آئے ہو. ہم تمہارے ملک دیکھنے نہیں آئے, گلیاں دیکھنے نہیں آئے, مکان دیکھنے نہیں آئے, ہم تو کلمہ اور نماز لے کر ہم یہاں آئے ہیں. ہم بھلے انسان بن کر زندگی گزارے, ہم اس لیے آپ کی گلی اور کوچوں میں کر رہے ہیں, در در کے ٹھوکریں اس لیے کھا رہے ہیں. آج بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا, اور یہ جماعت والے جوان بوڑھے دوسری جگہوں سے آئے ہوئے ہمارے محلے میں, ہمارے گھروں پر
للچائی ہوئی نظروں سے کنڈی بجاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں اندر سے آ جائیں، سلام کریں، مصافحہ کریں، ایمان اور نماز کی سوغات دیں، وہ سوغات دیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ صحابہ والی سوغات، بزرگان دین والی سوغات، کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، اوپر سے دیکھتے ہیں، یا تو جواب ملتا ہے چلو چلو، یا کوئی نہیں ہے تم سے ملنے والا، خوشامد کرتے ہیں، پیر پکڑتے ہیں، ٹھوڑی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، گھروں سے ہٹاتے ہیں، دکانوں سے ہٹاتے ہیں، پیشانیوں میں بند دیتے ہیں، اور یہ جوان ہماری بات تو سن لو، ہمیں چاہے جھڑک دو، برا بلا کہہ دو، ہم اب جائیں گے لیکن ہماری بات تو سن لو، اچھی بات کہہ رہے ہیں تو لے لو، ایک تماشا کرنے والے کا تماشا دیکھنے لگ جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے مہمان، یہ ہمارے گھروں اور دروں پر جانے والے، ہم ان کے لیے گھروں کا دروازہ بند کرتے ہیں، ہم ان سے مصافحہ کرنا گوارا نہیں کرتے، ہم ان کو آؤ نہیں کہہ رہے، یہ کیا چیز لے کر آئے، یہ کیا مشن لے کر آئے، کیا یہ تعلیم آپ کے گھروں پر لے کر نہیں آئے کہ مسلمان تعلیم یافتہ ہوتا ہے، مسلمان جاہل نہیں ہوتا؟ کیا یہ اللہ کی یاد آپ کے گھر پر لے کر نہیں آتے؟ اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزارو۔ کیا یہ نہیں کہتے ایماندار بن کر زندگی گزارو، جھوٹ مت بولو، کسی کا مال ناحق مت کھاؤ، کسی کی زمین مت دباؤ، کسی کو گالی مت دو، کسی کو اولانا مت دو، تانا مت دو۔ کہ یہ گھروں پر نہیں کہتے ہیں؟ کیونکہ بھائی آپ کو ہمیں مسلمان بنایا ہے، سب سے پہلی چیز ایمان کے بعد جو متوجہ ہوتی ہے وہ نماز ہوتی ہے، 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ ایک ایک کے گھر پر، ایک ایک کے گھر پر جا کر کہی جا رہی ہے۔ شاید ہی جے پور کا کوئی گھر ایسا باقی ہوں گے کچھ باقی، لیکن اکثریت مسلمانوں کے گھروں کی ایسی ہے کہ جہاں جماعتیں پہنچ گئی ہیں اور ساتھیوں نے کنڈا بجایا ہے اور خوشامدیں کی ہے۔ کچھ نہیں مانگتے ہم آپ سے، آپ تو اللہ رسول کا واسطہ دیتے ہیں۔ آپ کو مسجد میں لینے کے لیے آئے، آپ کو کسی سلو پکڑ کے لیے نہیں آئے، کسی کیٹر میں لے جانے کے لیے نہیں آئے، آپ کو مسجد میں لے جانے کے لیے آئے۔ آپ کو کبھی کیا چل رہے ہو یہ کہ مسجد میں آج ان کی نہیں سننا ہے۔ ایک کے تھوڑی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ارے بھائی کدھر جا رہے ہیں تو؟ تیرے باپ نے تیری
ٹوٹی میں ہاتھ نہیں ڈالا ہوا اور یہ جوان ٹوٹی میں ہاتھ ڈال رہا ہے. نام لکھا دیا, چکر لگا رہے ہیں, 20 20 30 30 40 چکر ہو رہے ہیں. کیا بہترین کام اللہ نے دیا ہے اور کیا ضرور کو مل رہا ہے. کائے کے لیے چکر کاٹ رہے ہو؟ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے. نہیں تو وہ بھی اپنے گھروں کے داخلے ہیں, اپنے محلے کے عزت دار ہیں, کاروباری ہیں. ہمیں ترس نہیں آتا, اس لیے اس مبارک محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے جس کام کو یہ امت 100% کرتی تھی اس کام کے اوپر یہ امت 100% آ جائے. دیکھو اس کام کو سیکھنے کے لیے کیونکہ بھائی پہلے 4 مہینے لگا لو, 60 سالہ زندگی میں سے 100 سالہ زندگی میں سے صرف 4 مہینے کس کے نام پر؟ کیونکہ اللہ کے نام پر. کس کے کام کے لیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے. چل کر دیکھو اس کی حقیقت کام کی. یہ جوانوں کو راتوں میں رلواتی ہے, دنوں میں محنت کراتی ہے, 4 گھنٹے کی تعلیم میں آنسو بہاتے ہیں. اس لیے آپ کو لے کر جا رہے ہیں. حقوق کی ادائیگی سکھلاتے ہیں, کیسے مسلمان زندگی گزارے. 12 ساتھی 12 خاندان کے ہوتے ہیں, 12 ماں باپ کے ہوتے ہیں, اور 12 جب تک دسترخوان کے اوپر نہیں ہوتے 12 کے 12 یہ 11 نوالا نہیں توڑتے. 12 ہوں گے تو نوالا توڑیں گے, دسترخوان پر بیٹھیں گے. 12 میں سے 11 نے بستر بچھا لیے, 12واں نہیں ہے, یہ بستر پر نہیں لوٹیں گے جب تک کہ وہ 11 نہیں آئے گا, وہ 12واں نہیں آئے گا. یہ کو کیسے رہو بندے بن کر اللہ کے, بھائی بن کر رہو. کوئی لڑائی نہیں ہوتی. مالدار بھی جماعت میں ہے اور غریب بھی جماعت میں ہے. سید الطعام کے بغیر جس کا لقمہ نہیں اترتا وہ بھی ہے, اور دال کھانے والا بھی جماعت میں ہے, اور سب ایک ساتھ چل رہے ہیں. ایک بیمار ہو گیا, گھر میں باپ پوچھنے والا نہیں, بیٹے پوچھنے والے نہیں, وہاں 11 کے 11 اس کو پوچھنے والے, اس کو لے کر جانے والے, اس کو کندھے لگا کر اور ڈاکٹر کے پاس لے جانے والے. یہ سکھلاتے ہیں. اس کے لیے مانگے جاتے ہیں 4 مہینے. انسانیت کا غم سیکھنے کے لیے, انسانیت کے لیے رونے کے لیے. اپنے پر رونا کوئی کمال نہیں ہے, اپنی اولاد اپنے بچے پر رونا کوئی کمال نہیں ہے. بچھو اس کی مادہ جب بچہ دیتی ہے, وہ بچہ جب تھوڑا سا معمولی سا رینگتا ہے تو سب سے پہلے ماں کے کاٹتا ہے, اور ماں کا سارا خون خود پی جاتا ہے. ماں مر جاتی ہے, زندہ ہو جاتا ہے. کوئی کمال نہیں ہے. انسانیت کے لیے مرنا, انسانیت کا کیا کمال ہے؟ بچوں کو پال لینا, بچوں کے لیے کچھ کر دینا, کیا کمال ہوا؟ ایک بچھو مادہ سے زیادہ کمال ہو گیا. کمال ہے ہم انسانیت کے لیے روئیں, اور جب ہم جا رہے ہوں تو انسانیت ہمارے لیے روئے.
जनाजा गुजर रहा हो, पड़ोसी कहते 3, 5 का पड़ोसी, ये बड़ा अच्छा आदमी था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजबत लहुल जन्ना, अल्लाह उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देते हैं, क्योंकि पड़ोसी के साथ ऐसी जिंदगी गुजारो। जनाजा देखकर लोग कहें किसी नेक का जनाजा जा रहा है, किसी अच्छे का जनाजा जा रहा है, फरमाने रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वजबत लहुल जन्ना, इन लोगों की गवाही के ऊपर उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई मरने वाले के लिए। क्या जहन बना लिया, किसके लिए जीना है, अपने लिए जीना है, बच्चों के लिए जीना है, किसके लिए बनाना है, बच्चों के लिए बनाना है, 4 व्हीलर लेनी है, किसके लिए लेनी है, और इंसानियत के लिए। हेलो, जवानी, बुढ़ापा, बचपना सब कुर्बान लगा दिया, सब कुर्बान कर दिया, और इंसानियत के लिए 4 महीने नहीं है। ये वही मिशन है जो मिशन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में लेकर आए थे, जिससे इंसानियत पक गई। ये वही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह वाला मिशन है, ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह वाला मिशन है। जो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस जमाने के अंदर चलाया है, कोई नई चीज नहीं है, ये कोई नया काम नहीं है। हमेशा के लिए कोई चीज त्यागनी नहीं है। बीवी, बाल बच्चे, कारोबार में रहते हुए स्क्रीन की जिंदगी में से 4 महीने फारिग करना है, अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को भला बनाने के लिए, अपने अंदर इंसानियत का दर्द पैदा करने के लिए, अपने अंदर उम्मत का हम पैदा करने के लिए, अपने अंदर बेनमाजियों को देखकर एक आग लग जाए, हाय ये होटल के ऊपर बैठे हुए हैं और ये अजान हो गई और ये मुसलमान अजान की आवाज सुनकर होटल को आबाद कर रहा है और मस्जिद को आबाद नहीं कर रहा, और मुसलमान मस्जिद की आबादी के लिए पैदा हुआ है। क्योंकि मस्जिद इस्लाम की शान मस्जिद है और मस्जिद की शान मुसलमान है। इसलिए भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, नियत और इरादा करो इस रास्ते में निकलने का। बोलो, जाओगे इकलीम दर इकलीम, मुल्क दर मुल्क जाओगे, करिया दर करिया जाओगे। इसको सीखने के लिए, इसको करने के लिए अपने अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला इंसानियत का दर्द का थोड़ा सा जायका चखने के लिए 4 महीने कोई बड़ी चीज नहीं है। अपनी दाढ़ी कमाई में से ईमान का भी हक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है। इस दी हुई जान, हुजूर नहीं होते ये कुछ नहीं होता, हम नहीं होते आपके सदक़े तुफैल में, आपकी वजह से ये सब कुछ है। हम आपके दीन के खातिर, आपके कलमे के खातिर अपनी कीमती जिंदगी में से 100 साल में से हम 4 महीने नहीं लगा सकते, सिर्फ 4 महीने मांगे जा रहे हैं। जिन्होंने अब तक इरादा नहीं किया था, अब पक्के इरादे से खड़े हों और ये इजहार करें कि मैं 4 महीने के लिए अपनी जात से तैयार हूं, या जिन्होंने चिल्ले का इरादा किया था वो अपनी जात से तैयार हूं, मैं 4 महीने के लिए तैयार हूं।